اگر ہمارا نبی اس دنیا میں نہیں رہے گا, there is a day which is going to come where my نبی will leave this world, کیا تو پھر تم باقی رہ جاؤ گے اس دنیا میں؟ اگر تو کسی بشر کو حق ہوتا نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی. اگر وہ نہیں رہے تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں نا زندگی میں, یعنی زندگی نے دھوکے میں اس لیے ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہے, بوڑھے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں, ابھی تو دیکھنا 60 70 سال 80 سال, ابھی تو تیرے دیکھ تیرے دادا بھی زندہ ہیں اور تیرے والد بھی زندہ ہیں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے یار, انجوائے یور سیلف. اور اللہ تعالیٰ یعنی بار بار یا سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو, اے مسلمانوں, قیامت کا دن برحق ہے, ذالک الیوم الحق. میں کہوں تو وہ کچی پکی بات ہو سکتی ہے, کوئی اور بندہ باہر سے اٹھ کے کہے کچی پکی بات ہو سکتی ہے. when رب العالمین is saying کہ قیامت کے دن برحق ہے, آپ مجھے بتائیں کچھ شک رہ جاتا ہے اس بارے میں؟ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. تو تم میں سے جو چاہے نا اپنے لیے ٹھکانہ بنا لے, اپنا سامان جو ہے نا وہاں پہ پہلے جو ہے وہاں پہ ریزرو رکھ لے. لیکن ہم یہاں پہ اپنا ریزرو رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو میری بڑی لمبی پلاننگ ہے, ابھی دیکھو میں نے جاب میں پڑھ اسی لے رہا ہوں تاکہ مجھے اچھی ڈگری ملے. اچھا میرا ٹارگٹ یہ کہ یار میں فوراً کسی کنٹری میں چلا جاؤں, وہاں پہ ڈگری جو ہے نا بڑی جو ہے کام آتی ہے, اور وہاں سے پھر پڑھ کے جب ادھر آؤں گا ڈالرز میں کمائی کروں گا, پھر میرے لیے رشتے ملنا آسانی ہو جائے گی, پھر میرا گھر بنانا آسان ہو جائے گا. I don't know, the list goes on and on and on. اور ہوتا یہ کہ بندہ بڑھاپے کو پہنچتا نہیں ہے, بلاوا آ جاتا کہ آؤ جی. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں, 50 55 60 سال کے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے رگڑا دیتے ہوئے جو ہے ایک گھر بنا لیتے ہیں. 50 60 سال کی محنت, میکسیمم بندہ اگر زندگی دی بھی تو 5 یا 10 سال اس گھر میں رہتا ہے, پھر بابا جی نکل جاتے ہیں اس دنیا سے. آپ مجھے بتائیں از اٹ ورتھ اٹ؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں, سارے کالجز میں پڑھتے ہیں. ہم میں سے کوئی دنیا میں ہمیں بولے نا کہ اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو آپ کو بولے کہ یار تو مجھ سے تیز نہیں ہے پڑھائی میں یا ذہانت میں یا کسی اور چیز میں, ہم بولتے ہیں اچھا. ہم کہتے ہیں نہیں میں ہوں, مجھ سے کوئی ذہین ہے ہی نہیں, مجھ سے کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں, مجھ سے کوئی شاطر ہے ہی نہیں. بٹ I don't know when we hear these things, ہم لوگ ایسے جاہل بن جاتے ہیں کہ ایز اف کہ ہم یہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے, میں کل کی بات نہیں کرتا ہوں, پچھلے سال کی بات نہیں کرتا ہوں, آج کے دن میں آپ نے اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے آپ نے اس دنیا کے لیے؟ کتنی آپ نے محنت کی ہے یا میں نے کتنی محنت کی ہے؟ اور آخرت کی ہمیں کتنی آخرت کے بارے میں ہمیں خیال آیا بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی تیاری تو دور کی بات, خیال آیا ہے کہ بھی نہیں؟ ہمیں نا زندگی میں, یعنی زندگی نے دھوکے میں اس لیے ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہے, بوڑھے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں, ابھی تو دیکھنا 60 70 سال 80 سال, ابھی تو دیکھ تیرے دادا بھی زندہ ہیں اور تیرے والد بھی زندہ ہیں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے یار, انجوائے یور سیلف. اور ہاں دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ ہر سال دیتے رہتے ہیں. اگر کوئی جو ہے اگر کوتاہی ہو بھی جاتی ہے, بڑے ہم جو ہے یعنی فار ایگزامپل زنا کر بھی لیتے ہیں. when I talk about zina I don't یعنی کہ آپ پریکٹیکلی کوئی ایکٹ کر رہے ہیں, نہیں, آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, ہاتھ کا زنا ہوتا ہے. آپ ہر وہ چیز, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی آدم کے بیٹے کا جو ہے نا اس یعنی زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے. اور الزنا العینین النظر, آنکھوں کا زنا ہے النظر یعنی نظر, جو بندہ نظر بازی کرتا ہے. ہم نے کچھ اور ہی سوچا ہے کہ نہیں یار اچھا زنا اس کو کہتے ہیں, وہ تو بڑی دور کی بات ہے. نہیں, اچھا جو بھی ہم نے گناہ کر لیے, وہ حدیث ہمیں بڑی پسند آتی, بڑی مزیدار حدیث ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جس نے جو ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے سارے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہیں, یار ماشاءاللہ ویری ویل ڈن, گڈ جاب, تو نے 30 دن روزے رکھ لیے, اب تو عیاشی کر, پھر تو 11 مہینے جتنے مرضی گناہ کر لے گا, پھر تجھے 1 مہینہ ملے گا, تیرا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا. Where did you get that analogy from? کہاں سے آپ نے سن لی, کہاں سے آپ نے یہ چیزیں یہ نہیں گڑھ لی ہیں؟ مجھے بتائیں, کیا صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا؟ کیا یہ زید کو پتہ نہیں تھا؟ مجھے بتائیں رضی اللہ عنہ. اتنا بندہ جو ہے وہ مار کھا رہا ہے,
اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے, اپنے انکل سے مار کھا رہے ہیں, فور واٹ؟ جب دل میں محبت ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. دیٹ از ناٹ جسٹ دا لپ سروس کہ آپ اپنی زبان سے تو کہتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت شدید محبت ہے, لیکن our actions are exactly the opposite. exactly the opposite. کیا یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت؟ واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہو نا, تو خدا کی قسم معصیت کرنا تو دور کی بات, جیسی اگر خیال بھی آئے نا, ہماری زبانوں سے اعوذ باللہ نکلے, ہماری زبانوں سے استغفر اللہ نکلے, ہماری زبانوں سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلے. اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو نا, جیسے رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں نا, تو ہماری مسجدیں رمضان کے علاوہ بھی مسجدیں فل ہوں. کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ. 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کوشچنز ہوں گے تو وہ ہم لے لیں گے. میرے ٹیچر ہیں, ہی واز ٹیلنگ می, آئی واز لسننگ ٹو اے لیکچر, پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی انہیں کے سننے والے تھے, ان کے کوئی اسٹوڈنٹس تھے, کہتے ہیں دے ہیڈ اے چائلڈ اینڈ دا چائلڈ واز بورن ڈیڈ. جب وہ اس دنیا میں آیا نا تو بچہ پہلے ہی مر چکا تھا. تو ہمارے ٹیچر بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ, موت جو ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آ جاتی ہے, اور بزرگ کو بھی وہ نہیں چھوڑتی, بڑے سے بڑا ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی. ابھی آپ کو پتہ آئی ڈونٹ نو, جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان, ہی پاسڈ اوے. برج خلیفہ تو آپ جانتے ہیں نا, برج خلیفہ بڑا نام سنتے ہیں, برج خلیفہ ان کے نام پہ تھا. اینڈ دا اسٹیٹسٹکس ٹیلز اس کہ جو النہیان فیملی ہے نا, they have a net worth of $150 billion. And I was looking at a picture. ایک جگہ پہ برج خلیفہ ہے, the tallest building, اور ایک جگہ پہ ایک مٹی کی قبر ہے جہاں پہ شیخ خلیفہ he is in that grave right now. کہاں گیا سب کچھ؟ ایکچولی فوت تو وہ ہوئے ہیں, لیکن لیسن ہمارے لیے کہ یہ مال, یہ دولت, you know, these desires, these lusts, everything is going to end one day or the other. اور واللہ میں آپ کو ایک بڑا زبردست ایک وہ کہتے ہیں نا نسخہ بتائیں. I get to know people where they say that I'm in extreme depression, I don't know where am I leading my life to, اور مجھے بہت ساری پرابلم ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں, یعنی ینگسٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی ایسی فیلنگز آتی ہیں ایز ایف آئی ایم گوئنگ ٹو کمٹ سوسائڈ, کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ مائی لائف, یعنی آئی کی ناٹ بیئر اٹ اینی مور. آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں. امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے جس کو لاسٹ سٹیج کی کینسر کی بیماری ہے, اور ہی از ان ایکسٹریم پین, اور بڑی یعنی کھانا بھی نہیں کھایا جاتا, ہی کی ناٹ ایون واک, یہاں تک کہ واش روم بھی نہیں جایا جاتا اس سے. اور وہ بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ اس کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یار اچھا میں فلاں ہاسپٹل جاؤں گا نا, انشاءاللہ وہ جو ہے دے ول کیور مائی دس ڈیزیز آف مائن. ایک ہاسپٹل سے فری ہوتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں, دوسرے میں جاتا ہے. اچھا یار کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ پیسے والے, وہ یورپین کنٹریز چلے جاتے ہیں, کوئی امریکہ چلے جاتے ہیں, اللہ اکبر, جسٹ ٹو سیو دیم سیلوز. یعنی ایٹ لیسٹ دے ہیو دس ہوپ کہ یار میں نے اس بیماری سے چھٹکارا کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وین دے ڈونٹ فائنڈ اینی وے آؤٹ, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, مایوسی میں چلے جاتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ایک آیت ہے, بڑی زبردست آیت ہے, سورہ الانبیاء کی ہے غالباً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو, کسی انسان کو, خلد کہتے ہیں ہمیشگی, کسی بھی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہا تھا یا زندہ رہ رہا ہے, نہیں. آفا امت فہم الخالدون, کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں
تو کیا یہ جو مکہ والے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ مکہ والے سوچا یہ کرتے تھے کہ اچھا یار یہ تو باز ہی نہیں آ رہی مسلمان، تو چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو وقت آئے گا نا، یہ لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اے بے وقوفو، اگر ہمارا نبی اس دنیا میں نہیں رہے گا، there is a day which is going to come where my نبی will leave this world، کیا تو پھر تم باقی رہ جاؤ گے اس دنیا میں؟ اگر تو کسی بشر کو حق ہوتا نا ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ اگر وہ نہیں رہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں پھر؟ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے، ہر انسان نے، ہر جن نے، ہر فرشتے نے، ہر چیز نے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ جو موت کا عقیدہ ہے نا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارا دین اتنا زبردست ہے نا، زبردست کا لفظ چھوٹا ہے، اتنا کمال کا دین ہے نا، یہ جو موت کا عقیدہ ہے نا، اگر ہمارے دلوں میں یہ موت کا یقین آ جائے کہ واقعی میں نے مرنا ہے۔ تصور کریں، بھی میں نے کینسر والے پیشنٹ کی میں نے آپ سے بات کی ہے، کوئی ایسا بندہ آپ لے لیں جس کو اتنی مصیبتیں ہیں، جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا 3 وقت جو ہے نا اس نے کھانا نہیں کھایا، اس نے کبھی سردی کا اے سی کا نام و نشان نہیں دیکھا، اس کا گھر جھونپڑی میں تھا، مصیبت سے بھری پڑی ہے، اور زندگی میں ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، ساتھ والے رشتے دار تھے وہ چلے گئے، بچے تھے بچے فوت ہو گئے۔ لیکن اگر اس بندے کے دل میں یقین ہے، شعور ہے کہ یار میں نے ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ میری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ مجھے بتائیں دل میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یار ایک دن آنے والا ہے کہ یہ ٹیمپرری جو جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، یہ جو ساری ڈپریشن جو ہم کہتے ہیں نا، انگزائٹی ہمیں ہوتی ہے، موت تو ویسے ہی آنی ہے، مجھے بتائیں کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جب بندے کو یقین ہو نا کہ مجھے موت آنی ہے تو بندہ سکون میں ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری ساری مصیبتیں چلی جائیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، موت کے فرشتے آئیں گے، مجھے اہلاً وسہلاً کرتے ہوئے میری جان نکالیں گے، اور دین I get to meet my رب، جو میں ساری زندگی کہتا رہا ہوں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ مجھے بتائیں جب بندہ جس دن اپنے محبوب سے ملتا ہے اس دن کیا خوش ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے؟ بہت خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا عالم ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اللہ اکبر، اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہنے گا، خوشی سے لوگوں سے بات کرے گا۔ واللہ ثم واللہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، جس دن ان کو پتا تھا نا کہ ہمارا مرنے کا وقت قریب آتے، یعنی مرنے کا وقت قریب آ گئے، خدا کی قسم they used to smile کہ یار یہ ہماری مصیبتیں یہ وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اسی لیے تو وہ اتنے سیکریفائسز کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ملنے کے لیے آئے، یعنی ایک چٹائی تھی کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی، تو کہتے عمر رضی اللہ عنہ جب انٹر ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس وقت اس دنیا کے سب سے عظیم ترین شخص ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، دس از یور سچویشن۔ جب کھڑے ہو تو یہ اس کے پرنٹس تھے آپ کی کمر پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، دیکھیں نا استاذوں کے استاذ ہیں نا، وہ ٹیچر ہیں، کہتے ہیں عمر کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ یعنی یہ میں آپ کو فگریٹو بتا رہا ہوں کہ موت تو یقین ہے نا تمہیں، مجھے بھی یقین ہے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جو دنیا والے ہیں کیسر و کسرا، یہ تو ٹھیک ہے ان کے بستروں پہ جواہرات لگے ہوں گے، بڑا ان کو سافٹ ان کے میٹرسز ہوں گے، وہ اس دنیا کے مزے اڑائیں اور ہم آخرت کے مزے اڑائیں؟ کیا زبردست ڈیل ہے۔ ہمارے بڑوں کو یقین تھا موت کا، اسی لیے ان کو اس دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی، یعنی اب ایک باپ کے لیے، پیرنٹ کے لیے بچے کا مرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، سمپل ایز دیٹ۔ اس اسٹیٹمنٹ پہ یقین کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، و انا الیہ راجعون۔ اور ہم اچھا گرامیرینس بتاتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ تھوڑی بہت گرامر بھی انشاءاللہ آپ ذرا پش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ذرا شوق ہو۔ آئی لو اٹ بردرز، واللہ میں آپ کو بتاؤں
میری زندگی میں تھوڑا بہت جو میں سمجھتا ہوں چینج آیا نا واللہ وہ عربک لینگویج سے تھوڑا جو ہے جیسے جیسے میں عربک سیکھتا گیا ہوں نا الحمدللہ بہت زبردست مزہ آتا ہے. اصل میں جو سینٹنس ہونا چاہیے تھا یعنی وَإِنَّا رَاجِعُونَ إِلَيْهِ سمپل سینٹنس، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا عربک میں سینٹنس میں تھوڑی بہت ہیر پھیر کی جاتی ہے، جو پہلے لفظ آنا ہوتا ہے اس کو بعد میں کر دیا جاتا ہے اور بعد میں لفظ کو پہلے کر دیا جاتا ہے، تو اس میں زور پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی کہ ہم اس ہی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. تو اس کا یقین کرنا کہنا بہت آسان ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے نا بڑے آرام سے، آج تو ہم ماشاءاللہ واٹس ایپ پہ ہم لکھ دیتے ہیں، ہم نے اسٹیکرز بھی بنائے ہوئے ہیں، ٹھک سے اسٹیکر سینڈ کر دیا، ہاں جاب ڈن ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو یقین ہے اس کا. تھنک برادرز تھنک، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک دن ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے. واللہ the very moment you're alive you should know that this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. اس مومنٹ کا فائدہ اٹھائیں. جو ہو چکا فائن فیئر انف، ٹھیک ہے، شیطان کے بہکاوے میں بندہ آ جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اصرار نہیں کرتے گناہوں پہ. دے گیٹ اپ امیڈیٹلی، اسی وقت ہی اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں، واللہ پھر تھوڑی سی گرامر میں بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، رف ٹرانسلیشن آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا، ذمے ہے. یعنی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ الغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا ہی کروں گا. کون؟ جو جہالت میں آ کے گناہ کر لیتے ہیں لیکن ثم یتوبون من قریب، اس کے فوراً بعد ہی توبہ کر لیتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لپ سروس کی، گناہ کر دیا، جیسے وہ ایک عموماً بچے کرتے ہیں نا، شرارتی بچہ ہو نا گھر پہ تو چھوٹی بہن اس کو تنگ کرنے کے لیے نا پہلے اس کے بال کھینچے گا، تنگ کرے گا، تو پاپا جی نے دیکھ لیا ہے تو what are you doing this؟ تو وہ کہتے ہیں اوکے ڈیڈ I will not do it again. جیسے انہوں نے ادھر گئے دوبارہ بال کھینچنے لگ گیا اور تنگ کرنے لگ گیا وغیرہ یہ وہ، پھر ابا جی کو غصہ آتا ہے، پھر بولتے اوکے فادر آپ this is the last time. یہ والی توبہ نہ کریں، ٹھیک ہے، سچی توبہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.